کرمنالوجی کا ٹاپک ہے کمیونٹی پالیسنگ۔ تو اس میں آپ یہ پڑھیں گے کہ کس طرح ایک پولیس اور جو لوگ ہیں، جو سوسائٹی ہے، یہ کس طرح مل کر کرائم کو روک سکتے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے کمیونٹی پالیسنگ، کہ ایک لنک ہے، ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے لوگوں کا اور پولیس کا، اور وہ ایک کرائم کو روکتے ہیں سوسائٹی میں۔ اس کو کہتے ہیں کمیونٹی پالیسنگ۔ تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اٹس اے اسٹریٹجی جہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ویئر پولیس اینڈ سٹیزن ورک ایز پارٹنرس ٹو آئیڈینٹیفائی، وہ ایک پارٹنر کی طرح کام کرتے ہیں ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ سالو لوکل پرابلمس لائک کرائم، ڈس آرڈر اینڈ فیئر آف کرائم، کہ وہ کوئی بھی پرابلم ہے، کرائم ہوا ہے یا ہونے والا ہے، اس کے ریلیٹڈ کوئی خوف ہے، ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرتی ہیں۔ اس کی اگزامپل آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے کہ کوئی محلے کے شاپ کیپرز ہیں یا وہاں کے رہنے والے ہیں، وہ پولیس والوں کو ملتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کو اگر کوئی بھی ایشو نظر آتا ہے تو وہ اس کو پولیس والے کو بتاتے ہیں، اور پولیس پھر کیا کرتی ہے کہ وہ سینس کر رہی ہوتی ہے پراپر کہ کیا کیا ہو رہا ہے اس ٹائم لوکل ایشوز کو۔ وہ پراپر ایک قسم کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈی سینٹرلائز کام ہو جاتا ہے، وہ لوکل لیول پہ بھی جاتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں کمیونٹی پولیسنگ۔ اور یونائٹڈ اسٹیٹ کا جو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہے، اس کے مطابق یہی ہے کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں پارٹنرشپ ہوتی ہے اور پرابلم سالونگ ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں اور کرائمز وغیرہ کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ اس کا ہسٹری اگر پڑھی جائے تو پہلے یہ ہوتا تھا 1990 سے پہلے تقریباً یہ تھا کہ ٹریڈیشنل پولیسنگ ہوتی تھی، جو کہ وہ ہمارے ہاں بھی یہ برٹش ماڈل ہوتا تھا کہ کرائم میں بیسیکلی یہ ہوتا تھا کہ پولیس بعد میں آتی تھی کرائم کے بعد، اور وہ پرانا سارا سسٹم ہوتا تھا۔ 1980s یا اس کے بعد جو 1990s کہہ رہا ہے، اس میں یو ایس اور یو کے میں کیا ہوا تھا کہ کرائم جو ہے اس کی شرح بڑھ گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ٹریڈیشنل کی جگہ کوئی نیو ماڈل ہونا چاہیے، کوئی اپروچ میں تھوڑی چینج آنی چاہیے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ شکاگو جو یونائٹڈ اسٹیٹ میں، یہاں پر کیا ہوا کہ کچھ کرائم بڑھ رہے تھے، تو ان لوگوں نے ایک پالیسی لائی جس کا کیپس نام تھا۔ یہ الٹرنیٹو پالیسی تھی، یہ کمیونٹی پالیسی تھی۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنے سٹی کو چھوٹے چھوٹے ایریاز میں ڈیوائڈ کیا تھا، اور ہر تھانے کو، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر پولیس آفیسر کو اسائن کیا تھا کہ تم اس محلے کے لوگوں کو ملو گے، ان کے ساتھ میٹنگ کرو گے اور ان سے پوچھو گے کیا مسئلے چل رہے ہیں، کون سا کرائم ہو رہا ہے۔ تو اس کا رزلٹ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے کرائم کو ڈفرینٹ کرائمز تھے ان کو ایزیلی مطلب ایکسیس کر لیا تھا کہ یہ کرائم ہو رہے ہیں، اور پراپر پولیس جو ہے اس کو ایڈریس کر گئی تھی۔ مطلب کہ پہلے انہیں پتہ چل جاتا تھا، ایزیلی ٹریس کر لیتے تھے گینگز وغیرہ کو۔ تو یہ اس کا امپیکٹ تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان نے اس پالیسی کو اپنایا اپنے 2002 میں، انہوں نے پولیس آرڈر دیا تھا، اس میں اپنایا تھا۔ اب اس کے فیوچرز کیا ہیں کہ اس کا پرپس کیوں ہے، یہ کمیونٹی پولیسنگ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ تو پہلا تو یہ ہے کہ پارٹنرشپ ہے، پولیس اور لوگوں کے درمیان ایک تعاون ہوتا ہے، اور جب تعاون ہوتا ہے تو ایک بہتر ایک فضا قائم ہوتی ہے۔ دوسرا ڈی سینٹرلائزیشن، پھر یہ ہے کہ لوکل جو لیول ہے، نچلے لیول تک جو ہے اتھارٹی پولیس والوں کو ملتی ہے، اور وہ لوگوں کے ساتھ ایک قسم کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پریونشن، پھر یہ ہے کہ شروع میں جب وہ ان کو پتہ چلتا ہے، فار ایگزامپل کہ پولیس جب لوگوں سے پوچھے کہ یہ کرائم ہو رہا ہے محلوں میں، تو وہ کسی بھی گروپ کو بھی ٹریس کر لیتے ہیں، تو کرائم ہونے سے پہلے بھی ٹریس کر لیتے ہیں۔ پھر پرابلم سالونگ ہے کہ اس میں ایزیلی کوئی بھی روٹ کاز اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جاتا ہے کہ کوئی جرم کیوں ہو رہا ہے۔ ٹرسٹ بلڈنگ ہے، جب پولیس اور عوام آپس میں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے کنسرنز کو ایڈریس کرتے ہیں، تو ایک ٹرسٹ بنتا ہے۔ اور اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ پولیس بھی پھر لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہ اکاؤنٹیبل بھی شو اپنے آپ کو یہ شو کرتی ہے کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں، اور لوگ بھی اس پہ بلیو کرتے ہیں۔ اب اس کی کوئی کیس اسٹڈیز ہیں کہ کیا یہ ماڈل سکسیزفل ہوا ہے، تو اس میں مختلف ایگزامپلز ہیں۔ ایک تو جو ادھر بتایا نہیں ہے وہ ہے ٹوکیو میٹروپولیٹن اسٹڈی آتی ہے کہ ٹوکیو میں یہ ہوا تھا کہ 1990 اسی ایرا میں، کہ ٹوکیو کو انہوں نے اس طرح کی پالیسی یہی اپنائی تھی، اور لوگوں کے درمیان اور پولیس کے درمیان میٹنگز ہوتی تھی، اور ایک پوائنٹ آ گیا کہ ٹوکیو میں جو کرائم ریٹ تھا وہ بالکل ڈکلائن ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا۔ پھر اس کے علاوہ بوسٹن پالیسی یونائٹڈ اسٹیٹ میں آتی ہے، اس میں بھی یہی ماڈل تھا۔ شکاگو کا کانسیپٹ آتا ہے کہ سٹی کو انہوں نے بیٹس میں توڑا، مطلب چھوٹے چھوٹے پارٹس میں، اور لوگوں کے درمیان اور پولیس کی میٹنگز ہوتی تھی، جس سے بعد میں ٹرسٹ بڑھا، اور گینگ وائلنس جو وہ تمام انسیڈنٹس تھے وہ کم ہوئے۔ اسی طرح 1989 میں کراچی میں بھی یہی ہوا کہ پولیس اور لوگوں کے درمیان میٹنگز ہوئیں، اور ایک اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ جو خاص طور پہ جو چوریاں ہوتی تھی وہیکلس کی، اس طرح کے جو انسیڈنٹ تھے وہ کم ہو گئے، اور چیزیں ریکور ہونے لگ گئیں۔ تو یہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ تھا۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی اگزامپل لے سکتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ بھی بہت سی کنٹریز میں جو آپریٹ کرتا ہے وہ اسی پالیسی کے تھرو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے، ہر جیسے ایسے ایریاز میں جہاں پہ سیکیورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں۔ اب پاکستان میں یہ سی ایس ایس میں کوشچن بھی ہے کہ پاکستان میں یہ
کیسے کرائم کو کم کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان میں تو بہت کرائم ہے، خواہ وہ ٹیررزم ریلیٹڈ ہے یا وہ جینڈر بیسڈ، ہر قسم کے کرائمز ہیں، وہ روبریز ہیں. تو اس کو کیسے، تو پہلا تو اس کا یہ ہوگا لوکل انفو شیئرنگ، کہ لوگ محلوں میں رہتے ہیں نا، تو وہ ایزلی ایکسیس ان کو ہوگی پولیس کے ساتھ، تو وہ ایزلی ذرا سا کوئی سسپیشیس ان کو بیہیویئر نظر آئے گا تو وہ رپورٹ کریں گے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یوتھ انگیجمنٹ، کہ یوتھ پھر ایک انگیج ہوگی نا، مطلب پولیس کے ساتھ انگیج ہوگی، دوسری چیزوں سے دور رہے گی، تو ان میں ایک اچھا سینس کریٹ ہوگا. پھر یہ ہوگا کہ لیس فیئر، پھر یہ ہوتا ہے کہ پولیس کو جب رپورٹ کریں گے تو لوگوں کا جو ایک ٹرسٹ ہے وہ بڑھے گا، اور وہ پولیس سے ڈریں گے نہیں. کیونکہ ہمارے یہاں اگر دیکھا جائے نا پاکستان میں بھی 2026 تک، تو یہ ڈان کے مطابق بھی کنوکشن ریٹ جو کرائم کا جو اقرار کرتے ہیں وہ کم ہے، اپروکسیمیٹلی 8% ہے، جو بہت کم ہے. لوگ ڈرتے ہیں بتاتے ہوئے. تو یہ جو ہے یہ مطلب کہ اس طرح یہ جو ہے انکریز ہوگا. اور کمیونٹی میڈیشن ہوگی کہ پھر ایزیلی جتنے مسئلے ہیں وہ ایزیلی جلدی ریزالو ہو جائیں گے. کرائم بڑے جو انسیڈنٹ ہیں، کوئی بڑے خطرے جو ہیں، وہ ایزیلی ان کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں خاص طور پہ ٹیررزم میجر ایشو ہے. تو اگر تو پولیس اور لوکلس مل کر یہ کریں تو اس کو بھی یہ ایزیلی ایڈریس کر سکتے ہیں، یا اس میں کافی معاونت ہو سکتی ہے، خاص طور پہ ابھی جو ڈفرینٹ ویوز چل رہی ہیں. تو اس کیس میں اب اس میں کچھ چیلنجز ہیں. تو پہلا چیلنج ہے لیک آف ٹرسٹ. وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ پولیس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، اس کو کرپٹ سمجھتے ہیں. تو یہ ایک ایشو ہے. تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، اور پولیس اور ان کے درمیان، لوگوں کے درمیان میٹنگز ہوں تاکہ وہ ایک ٹرسٹ کریٹ ہو. دوسرا ہے لمیٹڈ ریسورسز. تو پولیس کے پاس ریسورسز اتنے نہیں ہیں، یا ان کے پاس ایکسپرٹس نہیں ہیں جو کہ اس تمام چیزوں کو اس پالیسی کو پروموٹ کریں. تو یہی سلوشن ہو سکتا ہے کہ بجٹس وغیرہ دیے جائیں جس میں ٹریننگ ہونی چاہیے. اور تیسرا جو ہے پولیٹیکل انٹرفیرنس، کہ پولیس کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں پولیٹیکل انٹرفیرنس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا کام کھل کے نہیں کر سکتے. تو پراپر یہی کہ سلوشن یہ ہے کہ رولز کو امپلیمنٹ کریں اور پولیس کو اٹانومس کیا جائے، وہ ایزیلی فریلی اپنا کام کریں. تو یہ چیز ہے. اس کے علاوہ باقی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کیا جائے تاکہ کرائمز کو پراپر اچھے طریقے سے ایڈریس کریں، اور وومن کو انکلوزیو پروسیس کیا جائے، کہ وومن کو انکلوڈ کیا جائے پالیسیز میں. تو یہ جو ہے یہ کمیونٹی پولیسنگ میں ہو سکتا ہے. باقی اگر آپ نے مزید رکھنا ہو تو آپ سوشل بانڈ تھیوری جو ٹریوس ہرشی کی تھی وہ آپ لگا سکتے ہیں، جس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ جب سوسائٹی کے درمیان بانڈ ہوتا ہے تو وہ ایزیلی ایک اچھا ایٹماسفیئر کریٹ ہوتا ہے. تو اوورآل یہ تھا کمیونٹی پولیسنگ، کہ لوگوں اور پولیس کے درمیان کیا ہوتا ہے، ایک بانڈ ہوتا ہے، وہ ایک ریلیشن کریٹ کرتے ہیں، مل کر وہ کرائم کو ایڈریس کرتے ہیں، جس سے سوسائٹی میں امن کریٹ ہوتا ہے. یہ سب کچھ تھا.